अस्सलाम वालेकुम टू जाकिर सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है क्या, प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है। लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाजत है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस, छोटा नुकसान उठाने की इजाजत है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाजत है। लेकिन आम तौर पे जहां तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहां तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर मां की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता। और मैं माशरे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूं एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए। जाकिर भाई, वाई इज IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? भाई साहब आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी। शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई, इसीलिए मैं अपना नाम इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा प्यासा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को, अब ये हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे। लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है एक को जुकाम है, अरे भाई साहब मुझे जुकाम, मेरे जुकाम वाला कुछ नहीं देगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है
کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے، غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے، تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں، کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے، اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Even the duff can be used for the بھائی صاحب same نے purpose. پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو، خصوصاً شادی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے. تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے، اسی لیے ڈف کی اجازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت نہیں ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 4 میں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نمسکار، میرا نام ویشالی. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا. آپ کیا اسپیچ میں پوچھا ہے، مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے. تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم انوسار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. تو بہن پوچھ رہی ہے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق، اس کا ایشور، اس کا اللہ چاہتا ہے. وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، اس کا خالق چاہتا ہے. وہ جی رہا ہے اس طریقے سے، وہ فطرت پہ جی رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے، ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا تھا 2 ٹرائب پہ. 2 ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریلین ایبوریجنز اینڈ دا کپاؤکو ٹرائب. یہ 2 ٹرائب 1950 میں سائنٹسٹ ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے. یہ 2 ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھے، کوئی بھی ماڈرن انسان ان کے اوپر انفلوئنس نہیں کیا تھا، ان کا کوئی بھی ماڈرن ہیومن بینگ سے انفلوئنس نہیں تھا. جب ریسرچرز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے، ایک ایشور میں مانتے، اس کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. وہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے، نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامک تھا. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ علیحدہ رکھتے، اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں، نہ والدین کا، نہ بڑوں کا، نہ ٹیچر کا، وہ بچہ مسلم جیسے جیے گا. مسلمان مطلب اپنی زندگی خدا کے احکامات کے مطابق بسر کرنا، اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرتے،
ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوجنے کے لیے کہیں گے. اسی لیے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے, کنورٹ کہنا غلط ہے. کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا. ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا, پھر غلط راستے پہ جاتا ہے, پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے, اسے کہتے ہیں ریورٹ. ہندی یا اردو میں کہوں گا میں, نو مسلم کہنا غلط ہے, ہندی میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم. یہ میرے خود کے الفاظ ہے, لوٹا ہوا مسلمان. اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن, کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ, میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں, میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور, ایشور, اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں, لیکن آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سر بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں, میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں, اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے. لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی؟ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے, جیسا میں نے فرمایا, یجوروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, اور سویتا اپنیشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, اس ایشور کا کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہے کہ بت پرستی غلط ہے, عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی بائبل کے بت پرستی غلط ہے, قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی ہے بت پرستی غلط ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بت پرستی میں یقین کرتے کیا نہیں؟ سر آپ بت پرستی جو بول رہے ہیں اس کو میرا میننگ نہیں سمجھ رہا, خالی مجھے یہی معلوم ہے کہ سب جو ایشور, اللہ, جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے. بالکل صحیح, ایشور اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ ایشور کو, اگر مثال کے طور پہ ایشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے ایشور کہتے, غلط چیز کو ایشور کہنا صحیح ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر کوئی کہیں گا کہ یہ ٹیبل, یہ چیئر ایشور ہے, آپ مانیں گے؟ نہیں, وہ بھی ایشور غلط ہے. صحیح ہے, لیکن غلط چیز کو ایشور کہنا غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں, بالکل. تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز ایشور کہنا کے لائق نہیں ہے, جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے یا صحیح ہے پھر؟ نہیں سر, وہ غلط ہی ہوگا. بالکل صحیح, ماشاءاللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی صحیح. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور ایک ہے؟ ایشور, اللہ سب ایک ہی ہے. بالکل صحیح. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے, اس لیے میں وہ مت پردرشن نہیں کر سکتی. بالکل, اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے اہلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو ہندی میں دیجئے, اردو آتی تو اردو میں, مراٹھی تو مراٹھی یا انگریزی میں. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے. اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈونگری پہ رہتے, ہمارا ادارہ بھی ڈونگری پہ, آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ ہے اسے دور کر سکتے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.